الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المشبهة بالرجال، والديوث. وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ احمد فی مسندی. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، مسند احمد کی روایت ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1، العاق والدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد. جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، ان کو دنیا میں ستاتی ہو، پریشان کرتی ہو، ان کا خیال نہ رکھتی ہو، ایسی اولاد کے بارے میں کہا گیا کہ لا يدخلون الجنہ. سب سے پہلے نمبر پہ کہا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگی ایسی اولاد. نافرمان اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر. بڑھاپے میں جن والدین کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ کاش میری کوئی اولاد نہ ہوتی، تو ایسی نافرمان اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر، ایسی اولاد کا بچپن میں مر جانا بہتر. یہ قرآن میں واقع آیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ ایک بچے کو دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دبایا اور مار دیا اس کو. سورہ کہف میں واقع آیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بلا وجہ آپ نے بچے کی جان لے لی. تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ اس کے والدین نیک ہیں، یہ بڑا ہو کے سرکشی کرتا اپنے والدین کے ساتھ، بڑا ہو کر انہیں پریشان کرتا، انہیں ستاتا، اس لیے میں نے اس کو بچپن ہی میں مار دیا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، اکثر مسلمان گھرانوں میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. اکثر کی بات کر رہا ہوں میں. مسلمان معاشرے میں اکثر گھروں میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. اولاد کی ایک اکثریت ہے جو والدین کی نافرمان ہے، جو بڑھاپے میں ماں باپ کو ستاتے ہیں،
جن ماں باپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، آج والدین کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اولاد صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے بدبخت ہیں جو گھر سے مار کر نکال دیتے ہیں، بعض ایسے بدبخت ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے۔ سب سے بڑا گناہ جسے اکبر الکبائر کہا جائے گا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، بلا وجہ نام کسی کا قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کیا کوئی ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، حیرت ہوئی صحابہ کرام کو۔ تو آپ نے فرمایا اس کی صورت یہ بنے گی کہ آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دی، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا سبب بنائیے۔ یہ آپ نے جواب دیا، لیکن آج 1400 سال کے بعد، آج 1400 سال کے بعد باقاعدہ اولاد ماں باپ کے منہ پہ ان کو گالی دیتی ہے، ان کے منہ پہ ان کے گالی دیتی ہے آج کے اولاد۔ ہماری بربادی میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کا خیال نہیں رکھا۔ والدین کی نافرمانی کی سزا جو آخرت میں ملے گی، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ ایسی سزا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ تم جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، As you sow, so you reap۔ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ ایسا نہیں کہ تم دھان کی کھیتی کرو اور پھر کٹائی کے ٹائم تو اس میں سے چنا کاٹو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تم جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، تمہاری اولاد ویسا سلوک تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ تاریخ ہے جو دہرائی جائے گی کہ اگر کسی نے اپنے باپ کا گریبان پکڑا تو پھر اس کا بیٹا بھی اس کا گریبان پکڑے گا۔ اگر کسی نے ماں باپ کو گالی دی تو اس کی اولاد کو اس کو گالی دے گی۔ تو اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آدمی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کے اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ والدین کی نافرمانی کرے گا، اس کے اولاد اس کی نافرمانی کرے گی۔ تو سب سے پہلے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں لے جائے گا، نالائق اولاد، نافرمان اولاد۔ نمبر 2، المرأة المترجلة المشبهة بالرجال، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، بال کٹا لے، ہپی کٹ، بال کٹا ہوئی ہے، جینس ٹی شرٹ پہنے ہوئی ہے، مردوں کا کپڑا، مردوں جیسے بال، مردوں کی نقالی، ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ مردوں کی نقل کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اور آج یہ فیشن بن گیا، بہت تعجب ہوتا ہے ان بوڑھی عورتوں پر، بوڑھی ہو گئی ہیں پھر بھی بال کٹائے دیتے مردوں کی طرح بال۔ آپ اے سی سے سفر کریں، ٹرین میں راجدھانی سفر کریں اے سی میں، تو ایسے بہت آپ کے دائیں بائیں ملیں گے بوڑھی اور جینس ٹی شرٹ پہنے ہوئے۔ کہاں مر گئی بھارت کی ناری؟ وہ بھارت کی وہ مشرقی خاتون، وہ خاتون مشرق، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں اس سے مطلب نہیں،
لیکن وہ بھارت ناری کہاں چلی گئی؟ انگریزوں کی غلامی ہم کر رہے ہیں آج ان کی نقل کر رہے ہیں ہم، آج ان کی تقلید کر رہے ہیں ہم، آج ان کا لباس ہم نے اختیار کیا، ان کی ثقافت، ان کے کلچر کو ہم نے اختیار کیا۔ لڑکیوں کو دیکھیے، لڑکوں والا لباس اور جینس جو بناتے ہیں وہ بھی وہ چالاک ہیں، لڑکیوں کے جو جینس بنتی ہے وہ شارٹ کٹ بناتے ہیں اس کو، اور لڑکوں کی بناتے خوب لمبی، تاکہ ان کا یعنی لڑکیوں کو حکم ہے کہ وہ اپنا ٹخنا ڈھک کر رکھیں، لڑکوں کو حکم ہے کہ اپنا ٹخنا کھول کر رکھیں، لیکن جینس ایسی تیار کی جاتی ہے کمپنی والے سب جانتے ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں وہ ایک ایک چیز، ایک ایک فیشن جو ایجاد کرتے ہیں، کتنی سنتیں مٹیں گی یہ ان کے سامنے ہوتا ہے باقاعدہ۔ یہ بھی دشمنوں کی پلاننگ ہے کہ ایسی جو ہے جینس سے چلاؤ کہ بیٹھ کے پیشابی نہیں کر پائے گا آدمی۔ بھائی بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، یہ فطرت میں بھی ہے، تو ایسی ٹائٹ جینس سے چلا دو فیشن میں، ایسی ٹائٹ جینس چلا دو فیشن میں کہ جو ہے آدمی بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، کھڑا کھڑا گدے کی طرح پیشاب کرتا ہے۔ ایسی جینس چلا دو سوئی کے اوپر پورا کٹا ہوا رہے، پیچھے کی طرح پوری کٹی ہوئی جینس ہونی چاہیے، نماز کی نیت باندھے، نالائق اپنی بھی نماز خراب کرے اور پیچھے جو نماز پڑھ رہا اس کی بھی نماز خراب۔ یہ شارٹ کٹ ٹی شرٹ پہن کر لڑکے آتے ہیں اور جب رکوع سجدہ کرتے تو پورے جو ہے کھل جاتا ہے پیچھے کا حصہ۔ برباد کر دیا ہمیں آج کے فیشن نے۔ تو بچیوں کے لیے جو چیز تیار ہوتی ہے وہ شارٹ کٹ یہاں گھٹنے سے نیچے رہے گی، اور لڑکوں کے لیے تیار ہوگی خوب نیچے جو جوتا کے نیچے لٹکتی رہتی ہے، بلکہ اکثر کا تو یہ ہوتا ہے جوتا سے ان کی چیز پھٹ چکی ہوتی ہے پیچھے کا حصہ۔ تو ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ مسلمان معاشرے میں بھی ایسی عورتیں، ایسی بچیاں ہیں جو باقاعدہ مردوں کا لباس پہنتی ہیں، باقاعدہ۔ اس سے زیادہ میں افسوس کی بات آپ کو بتاؤں کہ عرب ممالک میں عورتیں، بچیاں عام طور پر جینس پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں، اوپر سے نقاب باہر نکلتی ہے، اب آیا نقاب ڈال لیتے اوپر سے الگ بات ہے، لیکن اندر میں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ جینس ٹی شرٹ یہ ان کا لباس ہوتا ہے۔ آپ جدے کے مارکیٹ جا کے دیکھیں، جدے کی مارکیٹ جا کے دیکھیں، ایسے لباس آپ کو نظر آئیں گے بکتے ہوئے، بھرے ہوئے مارکیٹ میں ایسا لباس، کیونکہ پہنا جاتا ہے تبھی اس کی بکری ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ فیشن آ گیا کہ آج ہماری جوان لڑکیاں جینس پہن رہی، ہمارے گھر کی بیگمات جینس پہن رہی، بال کٹوا رہی، ایبرو بنوا رہی، حرام عورتوں کے لیے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تیسرا والدیوث، دیوث جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا فمن دیوث من الرجال، دیوث اللہ کے رسول دیوث کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ ہم نہیں جانتے دیوث کون ہوتا ہے، آپ بتا دیجئے کہ آپ نے جو بتایا کہ دیوث جنت میں نہیں جائے گا تو دیوث ہوتا کون ہے؟ آپ نے فرمایا دیوث وہ ہوتا ہے الذی لا یبالی من يدخل علی اہلہ، دیوث وہ بے غیرت مرد ہوتا ہے جس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں کون آ رہا کون جا رہا، کون اس کی بہن بیٹیوں کے ساتھ مل رہا، کون اس کے گھر میں آگے بیٹھ کے چائے ناشتہ کر رہا، اس کو اس کی پرواہ نہیں، اس کی غیرت مر چکی ہوتی ہے، وہ بے غیرت مرد ہوتا ہے، اس کو دیوث کہا جاتا ہے، کہ اس کو پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آ رہا، کون اس کی بچیوں سے مل رہا، کون اس کی بیگم سے مل رہا، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت پیسے والے بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ میری بیٹی ہے اس کے بوائے فرینڈ ملنے کے لیے
یہ میری بیوی ہے، اس کے بہت سارے منہ بولے بھائی ہیں. یہ منہ بولا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ سگا بھائی جو خون کا جو رشتہ ہو وہی بھائی ہے، رضائی بھائی ہے، سگا بھائی ہے، یا پھر سالہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے. یہ منہ بولا بھائی، اسے کوئی پردہ نہیں. آج کل ان الفاظ کی آڑ میں، انہی الفاظ کی آڑ میں باقاعدہ گناہ بے حیائی زنا ہوتا ہے. منہ بولا بھائی ہے، وہاں صاحب بھائی تو نہیں ہو سکتا وہ. منہ بولا بیٹا ہے یہ. نبی کو اللہ نے منع کر دیا تھا. حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. منع کر دیا اللہ نے قرآن میں، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے ان کو بلاؤ. ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. یہ جو دھوکہ لگا ہے ہمیں، یہ ہمارا منہ بولا بھائی ہے، یہ منہ بولا بیٹا ہے، یہ ہم سے دوستی، اس سے ہمارا دوست ہے، اس لیے گھر میں آتا ہے. اور بہت سے بغیرت ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جوان بیٹیوں سے دوستوں کے سامنے ناشتہ منگواتے ہیں، بیگم سے چائے منگواتے ہیں تاکہ ہماری بیوی کو دیکھیں لوگ، ہماری بیٹی کو دیکھیں لوگ. ایسا شخص دیوس کہا جاتا ہے کہ اس کی غیرت مر چکی ہو، اس کے اندر شرم و حیا نہ ہو. جہاں تک کہ آج معاشرہ جو خراب ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خیال نہیں رکھتے ہیں اور واقعات آتے ہیں کہ کسی کی لڑکی بھاگ گئی، کسی کی بیوی بھاگ گئی. لڑکی بھاگ گئی تو ٹھیک ہے، بیوی بھاگ جا رہی ہے، بیگم بھاگ جا رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے دروازہ کھولا ہے، آئیے تشریف لائیے. اسی طریقے سے بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا کہ آپ کے محلے میں 10 سال 12 سال 14 سال کا جو لڑکیاں ہیں وہ باہر میں نکلتی ہیں تو ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے. بھیڑ ہے 99 90 95% کہہ لیجیے کہ لڑکیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے. وہ لڑکیاں جو مطلب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہیں، ابھی 11 سال 12 سال کی بچیاں عام طور پہ گلے میں دوپٹہ لپیٹے ہوئے یا بغیر دوپٹے کے وہ باہر گھومتی ہیں. یہ ماں باپ کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی صاحب اس کو عادت ڈالیں گے، آپ اسکارف لگا دیں گی، دوپٹہ اوڑھنے کی، تو پھر بڑی ہو کر یہ بے تکلف اسکارف لگائے گی اور دوپٹہ پہنے گی، سر ڈھکے گی. آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ ہم لوگ اسی محلے میں رہتے، آنا جانا تو ہوتا ہی ہے. اکثر بچیاں آپ کو بغیر دوپٹے کی ملیں گی. یہ مسلمان ہیں، مسلمان معاشرہ ہے، ہم ہی لوگ ہیں، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ہم ہی لوگ ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں آتی ہیں. لیکن ماں باپ اس کا خیال نہیں رکھتے. خدا کے واسطے اس کا خیال رکھیں. بچیوں کو حکم دیں کہ سر ڈھک کے باہر نکلیں، اسکارف لگا کے باہر نکلیں. بالغ ہو جائیں ان کو کہیں کہ نقاب اوڑھ کے نکلیں. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوس کے فہرست سے ہم آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوس کی فہرست سے ہمارا بھی نام آ جائے. اسی طرح ہم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نظر عنایت نہیں ہوگی. کہ اس دن اللہ کی نظر عنایت کا ہر شخص محتاج ہوگا کہ اللہ کی نظر کرم پڑ جائے، بلا ہمارا پار ہو جائے. لیکن یہ 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان پہ نظر عنایت نہیں ڈالے گا. سب سے پہلا العاق بوالدیہ، اپنے والدین کے نافرمانی کرنے والی اولاد. پھر یہاں پہ وہی اتنی اہم بات ہے یہ، اتنی اہم بات ہے یہ کہ پھر اس حدیث میں کہا گیا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد. والمدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا.
والمنان بما اعطى، احسان کر کے جتانے والا، کسی کو کوئی چیز اس نے دی اور موقع ملا تو احسان جتا دیا. یہ تین قسم، والدین کی نافرمانی کرنے والے اولاد، شراب کا عادی، احسان کر کے احسان جتلانے والا، یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اللہ کی نظر کرم سے محروم ہوں گے. تو شرابی کے تعلق سے پہلے جو ہے کافی بات آ گئی تھی. آپ نے فرمایا من مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة، جو شراب کا عادی ہو کے مرے گا، من مات مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو کے مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے پلائے گا. صحابہ نے پوچھا وما نہر الغوطہ، کہ اللہ کے رسول یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا نہر یجری من فروج المومسات یؤذی اہل النار ریح فروجہم. نہر غوطہ وہ نہر ہے جو زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے بہے گی، وہ اور اتنی بدبو اس میں ہوگی، اتنی بدبو اس میں ہوگی کہ اس کی بدبو سے سارے جہنم والے پریشان ہوں گے. ایک تو جہنم کا عذاب، الامان والحفیظ، جہنم کا دردناک عذاب، جہنمی اسی سے پریشان، پھر اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو سے جہنم والے پریشان ہوں گے. اس نہر میں سے شرابی کو جام پلایا جائے گا، اس نہر میں سے پلایا جائے گا جس کی بدبو سے سارے جہنم والے پریشان ہوں گے. شرابی کو پینا پڑے گا. ایک تو زنا کی برائی معلوم ہوئی اس حدیث سے، اور عورتوں کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ عام طور پر زنا کرنے میں عورتوں کا حصہ زیادہ ہے. طوائف کے کوٹھے ہوں، بے حیائی کے اڈے ہوں، یا جہاں پر بھی زنا ہوتا ہو، آپ نہیں دیکھیں گے کہ مردوں کا کوئی اڈا ہو جہاں عورتیں زنا کرنے آتی ہوں، لیکن آپ کو ایسا ملے گا، ہر شہر میں ملے گا جہاں ایسے اڈے کہ مرد وہاں پہ جاتا ہے. تو اتنا بھیانک جرم ہے کہ ایسی سزا اللہ دے گا کہ ایسا بدبودار غلاظت ان کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی اور شرابی کو اس میں سے پینا پڑے گا. دیکھنے میں شراب ایک لفظ ہے، ایک چیز ہے، ایک نام ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ، شراب کے بارے میں اللہ کے رسول نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. ایک لفظ ہے شراب، لیکن ایسی غلیظ، ایسی ناپاک، ایسی گندی چیز ہے کہ اس کا تعلق جس چیز سے بھی جڑ جائے، جس سے بھی جڑ جائے، ان پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. آسروہا، اس کے نچوڑنے والے پر، جیسے انگور سے شراب کا شیرہ نکال کر، گنے سے، انگور سے، مہوا سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کا ارتھ نکالا جاتا ہے، اس کو نچوڑا جاتا ہے. آسروہا، شراب نچوڑنے والے پر لعنت فرمائی آپ نے. وہ متصروہا، جس کے لیے وہ نچوڑی جائے، چاہے آپ اپنے لیے نچوڑے چاہے دوسرے کے لیے نچوڑے، اپنے لیے بنائے یا دوسرے کے لیے بنائے، دونوں پر لعنت ہے. وشاربوہا، اس کے پینے والے پر لعنت. وحاملوہا، اس کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے پہنچانے والے پر لعنت. والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے وہ پہنچائی جائے اس پر لعنت. وساقیہا، اس کے پلانے والے پر لعنت کی محفل لگی ہوئی ہے اور جام چل رہا ہے، پلانے والا جو ہے شراب پلا رہا. وبائعوہا، شراب کے بیچنے والے پر. وآکل ثمنہا، اس کی کمائی کھانے والے پر.
والمشتری لہو، اس کو خریدنے والے پر، والمشترات لہو، جس کے لیے یہ شراب خریدی جائے، خریدنے والے پر بھی، چاہے وہ اپنے نہ خریدے کسی اور کے لیے خریدے، تو جس کے لیے وہ خریدی جا رہی ہے، تو ایک چیز ہے شراب، لیکن 10 لوگوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان کا حصہ اس میں ہو جاتا ہے تو 10 لوگوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو شراب بہت ہی گندی ناپاک چیز ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اوصانی صدیقی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی کہ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں، شرک سے بچنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہارا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کبھی ایسا موقع آ جائے تو عزیمت کی بات یہ بتائی گئی کہ آدمی کی جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن شرک وہ نہیں کرے گا، شرک کے کلمات کو زبان سے ادا نہیں کرے گا، یہ عزیمت کی بات ہے۔ رخصت ہے آدمی جان بچانے کے لیے، اگر اس کا دل اندر سے مطمئن ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا کہ یہ لفظ تم کہو نہیں تمہیں جان سے مار دیں گے، تو وہ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے وہ لفظ کہہ سکتا ہے، زبان سے ادا کر سکتا ہے، لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تو یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ جان چلی جائے، لیکن ہم کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے، کوئی شرک کا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے ہم۔ تو اولو العزم صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، تو ان کی عزیمت کو دیکھتے ہوئے آپ نے حکم دیا، آپ نے ان کو وصیت کی کہ چاہے تمہاری بوٹی بوٹی کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جائے، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک کے قریب نہیں جانا ہمیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں تعداد ہے جو جان بوجھ کر یا انجان ہو کر شرک کے کاموں میں مبتلا ہے۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈھول کی آواز کان میں پڑے، ڈھول بجنے لگا، سمجھے چاند نکل آئے گا، ہو سکتا ہے ایڈوانس ہی بجا دیں لوگ، ایڈوانس سے بچ سکتا ہے، لیکن بتانا نہیں ہوگا، دل کرتا ہے بھاگ جائے کہیں پر یہ 10 دن کے لیے۔ سب سے پورے سال میں سب سے تکلیف دہ دن جو آتا ہے یہ محرم کے 10 دن، اور سب سے تعجب کی بات تو ہے کہ اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ڈھول تاشا، یہ جلوس، یہ علم، یہ تعزیہ، اس کا ہمارے مذہب نے کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں دی، حرام قرار دیا ہے۔ اور غیر مسلم بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا مذہبی چیز ہے، یہ بہت تعریف سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم بھی تعزیہ چڑھا دیتے ہیں۔ مطلب کبھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایسے برادر وطن سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو تعزیہ چڑھاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب نے منع کیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 10 دن پورے سال میں بڑی اذیت کے ہوتے ہیں۔ رات میں 2 بجے جو ہے بجنے لگے بڑا والا جو ڈھول، کیا بولتے اس کو، بڑا والے کیا بولتے ہیں جو بجاتے ہیں نگاڑا، جو زور زور رات میں بجاتے ہیں 2 بجے بعد 1 بجے 2 بجے رات میں، جو یعنی کسی پر کوئی دوا طاری ہوتا ہے اور نیند نہیں آتی، اس کو نکل کر کے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے پیٹنے لگتا ہے، وہ پورے محلے کی نیند خراب ہو، اس سے مطلب نہیں، لوگوں کے فجر کی نماز ضائع ہو، اس سے مطلب اس کو نہیں، اور جتنے بجانے والے یہ کو نماز نہیں پڑھتے سب۔ تو یہ 10 دن جو آ رہا ہے اس میں کتنا شرک ہوتا ہے،
کتنا اللہ کی ذات اور صفات میں مسلمان شرک کرتے ہیں، عورتیں شرک کرتی ہیں، عجیب و غریب عقائد لوگوں نے گڑھ رکھا ہے۔ محرم کے تعلق سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شیعوں کیا یہ چیزیں ہیں، سنیوں کیا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو شرک سے دور رہنا ہے۔ شرک غلاظت ہے، گندگی ہے۔ جس طرح پخانے سے گھنا ہے، اس سے بڑھ کر کے شرک سے گھنا نہیں چاہیے، کیونکہ شرک ایک نجاست ہے۔ آپ کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، پلیت ہے، گندے ہیں۔ فلا يقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب ان کو پھٹکنے بھی مت دو، قریب آنے بھی مت دو ان کو۔ شرک تو ایک غلاظت ہے، گندگی ہے۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، دیکھو جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اس لیے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ختم، وہ یتیم کی طرح ہو گیا، کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی اللہ کے ذمے سے باہر نکل جاتا ہے وہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ ہماری ایک اکثریت ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ ضرورت ہے کہ نوجوان بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی نماز کے اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اور تیسری وصیت فرمائی وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، دیکھو شراب مت پینا، شراب مت پینا۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، جب مدہوش ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ ایسی شراب کون کام کی؟ پی کے دھت نالی میں پڑا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہوئے ہیں، مکھی بھنبنا رہی چہرے پہ، پورے شرابی دیتے نالی والی پڑ رہتے ہیں، خوب مزے سے وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہترین صوفہ سیٹ لگا ہوا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہم لیتے ہوئے ہیں، مکھی بھنبنا رہی پورے منہ پر۔ کوئی شراب ہے یہ کہ انسان کی عقل ختم کر دے، انسان کی عقل غالب کر دے؟ جب خود ہوش میں آتا ہے وہ تو شرمندہ ہوتا ہے۔ ہم ٹرین سے جا رہے تھے، اتفاق سے اوپر والی برتھ ہماری تھی، اور دو شخص تھے جو بوتل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، رات میں چڑھایا انہوں نے۔ ہم دیکھ رہے، دونوں پی چکے، پی کے کہنے لگے کہ یار سب لڑ رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، اسکول ڈرائیور نہ وہ چھت کھولا جائے، ٹرین کا چھت کھولو، سب لڑ رہا اوپر پہ۔ یہ بات خود ہمارے سامنے ہو رہی، اب وہ ٹرین کا جو چھت کھولنے کو تیار ہے، وہ پڑھے لکھے دونوں تھے۔ یہاں تک کہ جب صبح جو نشہ اترا تو شرمندہ ہو رہے تھے دیکھ کر کے، جو وہ پڑھا حرکت کی اس کے لیے شرمندہ ہو رہے تھے۔ بہرحال یہ بہت غلیظ ناپاک چیز ہے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے، ہر انسان کو، خاص طور سے مسلمانوں کو اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔